بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ روزے کے 70 مسائل کے متعلق ہماری بات اور گفتگو چل رہی تھی۔ صفحہ نمبر 25 پیج نمبر 25 مسافر مسافر کے روزے کے تعلق سے اس باب میں کچھ باتیں رکھی گئی ہیں۔ مسئلہ نمبر 16 دیکھیں۔ سفر میں روزہ چھوڑنے کے لیے یہ شرط ہے کہ اس پر مسافت کے اعتبار سے سفر کا اطلاق ہو یا عرف عام میں سفر کہلائے۔ جی ہاں، یعنی ہم جسے سفر کہتے ہیں ویسے سفر میں ہو تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ شہر اور اس کے حدود سے باہر چلا جائے، سفر کسی معصیت کے لیے نہ ہو جمہور علماء کے نزدیک، اور سفر روزہ چھوڑنے کے لیے حیلہ بھی نہ ہو۔ یعنی پہلی چیز تو سفر، یعنی جو سفر میں روزہ چھوڑنا ہے وہ سفر واقعی سفر ہونی چاہیے، اتنی دوری ہو کہ جسے سفر کہا جائے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ جب تک شہر کے اندر موجود ہے، ایسا نہیں کہ جیسے سفر کے لیے نکلنا ہے تو روزہ توڑ کے نکلے، نہیں، جب سفر میں داخل ہو جائے، شہر سے باہر چلا جائے تب روزہ توڑے۔ اس کے بعد کہا کہ یہ سفر اللہ کی نافرمانی کے لیے نہیں ہونی چاہیے، اور ایسے ہی سفر اس لیے بھی نہ ہو کہ رمضان میں بڑی گرمی ہے، رکھنے میں دقت ہو رہی ہے، سفر میں نکل جاتے ہیں، سردی کے دنوں میں اس کی قضا کر لیں گے، نہیں، یہ حیلہ اور بہانہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ چلے، اس کے بعد جو ہے کہا کہ مسئلہ نمبر 17 میں سارے امت کا اتفاق ہے کہ مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، اگرچہ وہ روزہ رکھنے کی طاقت ہی کیوں نہ رکھتا ہو۔ جی ہاں، امت کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر مسافر سفر میں ہے، اسے طاقت ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا آسان بھی ہے۔ بائی ایئر سفر کر رہا ہو، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر، اس میں کیا دقت ہے؟ لیکن اس کے باوجود مسافر کے لیے کیا ہے؟ روزہ چھوڑنا بہتر ہے، افضل ہے، اور نماز قصر کرنا اس کے لیے بہتر اور افضل ہے۔ چلے، اس کے بعد جو ہے آپ سیدھا مسئلہ نمبر 20 دیکھیے، پیج نمبر 26 پر۔ جو شخص کسی شہر میں پہنچ جائے اور 4 دن سے زیادہ وہاں رکنے کی نیت رکھتا ہو تو جمہور علماء کے نزدیک اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ جی ہاں، ہم سفر میں نکلیں، مثال کے طور پہ کلکتہ سے حیدرآباد کے لیے نکلے اور 6 دن کا ارادہ ہے، حیدرآباد میں 6 دن رکنا ہے، تو اب کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ کیونکہ 4 دن سے زیادہ ہو رہا ہے، اور اگر 4 دن سے کم ہے تو ہم سفر میں ہیں، اس صورت میں کیا ہوگا؟ روزہ چھوڑ دینا ہے، نہیں رکھنا ہے، بعد میں اس کی قضا کر لینی ہے۔ چلے، اس لیے جو شخص تعلیم وغیرہ کے لیے سفر کرتا ہے، جہاں پہنچ کر وہ کئی ماہ یا کئی سال قیام کرے، تو جمہور علماء اور ائمہ اربعہ کے نزدیک وہ مقیم کے حکم میں ہے، وہ مکمل نماز پڑھے گا اور روزہ بھی رکھے گا۔ اب جیسے ہوتا ہے، ہم بہار سے یہاں کام کرنے کے لیے آئے اور پھر یہاں سے گاؤں بھی جاتے ہیں، گاؤں 1 مہینے کی چھٹی کے لیے گئے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میری طرف دھیان دیجیے آپ لوگ، گاؤں جو ہے 1 مہینے کی چھٹی کے لیے گئے، تو اب کیا کریں گے؟ گاؤں میں مکمل نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے؟ ہاں، لہذا 4 دن سے زیادہ کی نیت ہو، اگر بات سمجھ میں آئی، 4 دن سے زیادہ کی نیت ہو رہنے کی، تو اس صورت میں نماز بھی مکمل پڑھنی ہے اور روزہ بھی مکمل رکھنا ہے۔ چلے، اس کے بعد جو ہے مسئلہ نمبر سیدھا آپ دیکھیے 24، یا اس سے پہلے 23 دیکھ لیتے ہیں۔ ایک آدمی سفر کر کے آیا اور عصر کے وقت اپنے گھر پہنچتا ہے، تو اس صورت میں کیا کرے گا؟ تو اس میں علماء کا اختلاف ہے، مگر بہتر اس کے لیے ہے کوئی اس مبارک مہینے کا خیال کرے اور کھانے پینے سے رکا رہے۔
بات سمجھ میں آئی؟ مبارک مہینے کا خیال کرے، کھانے پینے سے رکا رہے، اس کے اوپر قضا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ کھانے پینے سے رک گیا تو اب اس کو بعد میں قضا کرنے کی ضرورت نہیں، بس مہینے کے احترام میں، ماہ رمضان کے احترام میں وہ کھانے پینے سے رکا رہے، بعد میں اس نے جو سفر میں یہ روزہ چھوڑا ہے اس کی قضا کرنی ہوگی۔ چلے، اس کے بعد کا مسئلہ ہے کہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھیں آپ۔ کسی ملک میں روزہ شروع کیا، ہندوستان میں اس نے روزہ شروع کیا اور یہاں سے سفر کر کے سعودی عرب میں پہنچا، اب وہاں پر 29 دن کا رمضان ہو رہا ہے تو اس کے تو 28 روزے ہوئے، تو اس صورت میں یہ بعد میں ایک روزہ رکھے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ بعد میں ایک روزہ رکھے گا، کیونکہ اس کے 28 میں وہاں 29 روزے ہوئے تو ایک رکھے گا۔ لیکن اگر یہی آدمی ایسے ملک میں سفر کر کے جاتا ہے جہاں پہنچنے کے بعد وہاں کے لوگوں کے 30 روزے ہو رہے ہیں اور اس کے 31 روزے ہو رہے ہیں تو یہ 31واں روزہ رکھے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ مسئلہ سمجھے کہ نہیں؟ جہاں کمی ہوگی تو وہاں قضا کرے گا، لیکن اگر زیادتی ہو رہی ہے، 30 دن سے زیادہ ہو رہا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اس دن وہ روزہ رکھے گا، اس دن ان کے ساتھ روزہ رکھے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرمایا جس دن تم لوگ روزہ رکھو وہ روزے کا دن ہے، اور جس دن تم لوگ روزہ رکھنا چھوڑ دو وہ روزے کا دن نہیں ہے۔ تو اس شہر کے، اس ملک کے لوگوں نے روزہ رکھا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم روزہ رکھیں۔ اگر وہ روزہ رکھنا چھوڑ دیں تو ہم بھی چھوڑ دیں، لیکن جو ایک باقی بچ جائے گا بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آیا سب کو؟ چلے، اس کے بعد صفحہ نمبر 29 دیکھیے، مریض۔ ہر مرض جس کی وجہ سے انسان مریض سمجھا جائے اس کی وجہ سے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ جی ہاں، ہر وہ بیماری جس کی وجہ سے آدمی مریض سمجھا جاتا ہے وہ روزہ چھوڑ دے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنی چاہیے۔ جی ہاں، معمولی سی سردی کھانسی ہو گئی، تھوڑا بہت بخار اور باڈی پین ہونے لگا تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کیا ہے؟ اس کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جی ہاں، اگر طبی طور پر یعنی میڈیکل جانچ وغیرہ سے یہ ثابت ہو یا عادت اور تجربہ سے آدمی معلوم کر لے کہ جو ابھی بیمار ہے اس کی وجہ سے اس کے اندر کمزوری پیدا ہو سکتی ہے یا ایسی بیماری لگی ہے جس میں شفا یابی 5-6 دنوں کے بعد ملنے والی، جیسے وائرل فیبر چل رہا ہو، ہر آدمی بیمار ہوتا ہو، غالب طور پر دیکھا جائے زیادہ تر لوگ 6 دن 7 دن کے بعد ٹھیک ہو رہے ہوں، تو اس صورت میں وہ روزہ چھوڑ دے گا۔ اس صورت میں کیا کرے گا؟ وہ روزہ چھوڑ دے گا، بعد میں اس کی قضا کر لے گا۔ بعد میں کیا کرے گا؟ اس کی قضا کر لے گا۔ جی چلے، اس کے بعد جو ہے مسئلہ نمبر 28 دیکھیے، پیج نمبر 30 پر، پیج نمبر 30، مسئلہ نمبر 28۔ کہا جس مریض کو شفا کی امید ہو وہ روزہ چھوڑ دے، شفا کا انتظار کرے اور بعد میں قضا کرے۔ کھانا کھلانا کافی نہیں، البتہ ایسا مریض جسے شفا کی امید نہ ہو تو اس صورت میں کیا ہے؟ اس کے لیے روزہ چھوڑنا مناسب نہیں ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ روزہ چھوڑنا مناسب نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ ایسا مریض جسے شفا کی امید نہیں وہ روزہ چھوڑ دے گا اور ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ دیکھیں، مریض کی 2 قسمیں، یہ عام طور سے یہ بات سمجھ لیں، مریض کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک وہ بیمار جس کے بارے میں یقین ہے کہ اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی، اچانک مثال کے طور پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو یہ بیمار ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گا تو یہ روزہ چھوڑے گا، لیکن ایک مسکین کو کھانا نہیں کھلائے گا روزانہ۔ لیکن ایک آدمی ہارٹ کے بیماری میں مبتلا ہے یا شوگر کی بیماری میں مبتلا ہے یا ایسی بیماری میں جسے اسے پوری زندگی دوا کھانی ہے، شفا یابی ہے ہی نہیں اس کے لیے، تو اس صورت میں وہ روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، وہ روزے کی قضا نہیں کرے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی، مریض کی 2 قسمیں یہ۔ چلے پیج نمبر 32 دیکھیے، عمر رسیدہ، عاجز اور بہت زیادہ بوڑھا۔ عمر رسیدہ یعنی جن کی عمر بڑھ چکی ہو، عاجز یعنی جو روزہ رکھنے سے بالکل عاجز ہو، یا بہت زیادہ بوڑھا شخص یا بوڑھی خاتون ہے تو کہتے ہیں کہ عمر رسیدہ بڑھیا
اور بہت زیادہ بوڑھا مرد جس کی قوت ختم ہو چکی ہو اور روز بروز گھٹتی جا رہی ہو تو ان پر روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ جی ہاں، اب والد صاحب والدہ اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں کہ اب انہیں طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، تو اس صورت میں وہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ اگر روزہ ان کے لیے مشکل ہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ کیوں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184 وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیہ کے طور پر ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، تو کہا یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی ہے بلکہ اس سے مراد بوڑھے مرد اور عورتیں ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ہر دن اس کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ جی، مسئلہ سمجھ میں آیا؟ گھر میں بوڑھے بزرگ ہیں جو روزہ رکھنے کی بالکل طاقت نہیں رکھتے ہیں اور کمزوری ان کی دن پہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو اس صورت میں وہ روزہ نہیں رکھیں، ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں انشاءاللہ، یہ اس کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ مسئلہ نمبر 32 دیکھیے آپ، مسئلہ نمبر 32 پیج نمبر 33 پر، جس شخص کے روزہ توڑنے کا سبب ظاہر ہو، یعنی روزہ توڑنے کی وجہ معلوم ہو، مریض ہے اگر تو کھلے طور پر افطار کر سکتا ہے، اور جس کے روزہ چھوڑنے کا سبب پوشیدہ ہو، جیسے کسی خاتون کو حیض آ جائے یا، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے روزے کو پوشیدہ طور پر ہی توڑیں۔ بات سمجھ رہے کیا کہنا چاہ رہے؟ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک آدمی مسافر ہے تو کھلے طور پہ کھا پی سکتا ہے، کھا پی سکتا ہے۔ ایک آدمی بیمار ہے وہ کھلے طور پر کھائے پیے، لیکن ایک خاتون کے ساتھ جو ان کا خاص معاملہ ہے تو وہ معاملہ چھپا ہوا ہے، اللہ نے اس کو پوشیدہ رکھا ہے، تو عورت کو بھی چاہیے کہ کھانے پینے میں پوشیدگی اختیار کرے، عام طور سے عام حالت میں لوگوں کے سامنے کھائے پیے نہیں۔ ہو سکتا ہے اس کے اوپر کوئی تہمت لگا دے، اس کو معلوم نہیں اس کا مسئلہ کیا ہے، کیوں اس نے روزہ چھوڑا، یہ کہہ دے کہ دیکھو یہ اللہ کی نافرمان ہے اور اس طرح کی باتیں آ جائیں، اس لیے کہا کہ وہ ڈھکے چھپے طور پر اپنا روزہ توڑ لے، افطار کر لے، کھا لے، لیکن لوگوں میں ظاہر نہ کرے۔ بات سمجھ میں آئی؟ چلے، اس کے بعد ہے روزہ کی نیت۔ ہر فرض و واجب روزہ میں نیت ضروری ہے۔ جی ہاں، جتنے روزے ہمارے اوپر فرض ہیں یا جو واجب ہیں ان کے لیے نیت کیا ہے؟ ضروری ہے۔ جیسے قضا یا کفارے کا روزہ، قضا یا کفارے کا روزہ، قضا سمجھ رہے ہیں جو رمضان کے چھوٹ جائیں، اور ایسے ہی کفارہ کسی گناہ میں پڑنے کی وجہ سے، جیسے روزہ رکھنا، روزے کی حالت میں بیوی سے جمع کر لیا، اب یہ کفارے کا جو روزہ ہے اس کے لیے کیا ہے؟ نیت واجب ہے۔ اور نیت کیا ہے؟ نویت بصوم غد من شہر رمضان، یہ ہے؟ اچھا یہ نہیں ہے، ہمارے یہاں رمضان کے کیلنڈر میں یہ عبارت لکھی رہتی ہے، اور علماء ماشاءاللہ بڑی زور شور سے لوگوں کو سکھاتے بھی، اللہ تعالیٰ ایسے اہل علم فراہم فرمائے۔ وہ کہتے ہیں کہ روزے کی نیت کی یہ دعا ہے، نویت بصوم غد من شہر رمضان۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں آئندہ کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں رمضان کے مہینے سے۔ تو آج کا روزہ کہاں گیا؟ آج کا روزہ کہاں گیا؟ نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے۔ انما الاعمال بالنیات، حدیث کی تفسیر شرح میں علماء فرماتے ہیں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور نیت کی جگہ جو ہے وہ انسان کا دل ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا صیام لمن لم یبیت الصیام من اللیل، اس شخص کا روزہ نہیں جس نے رات ہی سے روزے کی نیت نہ کی ہو۔ جی ہاں، رات میں سوتے وقت نیت کر لی جائے یا فجر سے 1 منٹ پہلے ہی کیوں نہ نیت کر لی جائے، کافی ہے۔ اب اس کے لیے آپ کو بار بار زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سحری کھانے کے لیے اٹھے ہیں روزے کی نیت سے، ہے کہ نہیں؟ اب مسجد آئیں ظہر کی نماز میں تو آپ کو یہ بولنے کی ضرورت ہے کہ میں ظہر کی نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں، آپ ظہر میں عصر کی وضو کبھی کر ہی نہیں سکتے۔ تو جو ہماری حرکتیں ہوتی ہیں وہ خود ثابت کرتی ہیں کہ ہم یہ کس لیے اٹھے ہیں، لہذا زبان سے نیت کرنا ثابت نہیں، اور یہ موجودہ دور کے بدعات میں سے ایک بدعت ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، جو آدمی پورے رمضان روزہ رکھنے کا ارادہ کر رہے، ایک مرتبہ نیت کر لے اس کے لیے کافی ہے، اب روز رات کو اٹھ کے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بیچ میں اگر چھوٹ جائے تو پھر جس دن روزہ رکھے اس دن ایک مرتبہ نیت کر لے،
جیسے سفر میں نکل گیا، 5 دن کے 6 دن کے روزے چھوٹ گئے، دوبارہ سے گھر آنے کے بعد روزہ رکھنا ہے، ارادہ کر لے کہ اب مجھے رمضان کے بقیہ روزے رکھنے ہیں۔ ایسی خواتین کا مسئلہ ہے، روزہ رکھ رہی ہیں اور ان کے خاص حالت کی وجہ سے روزہ چھوٹ جائے، جب وہ دوبارہ روزہ رکھنا شروع کرے نیت کر لیں، انشاءاللہ ان کے لیے کافی ہے۔ چلے مسئلہ نمبر 34 دیکھیے پیج نمبر 34 پر، مطلق نفلی روزے کے لیے رات سے نیت کرنا ضروری نہیں۔ جی ہاں، نفلی روزے کے لیے رات سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی ہمارے پاس آئے اور کہا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کہا نہیں ہے، تو کہا میں روزے سے ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فجر کی اذان سے لے کر اس وقت تک کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ ایسا نہیں فجر کے بعد دوستوں کے ساتھ گئے، اچھا چائے ناشتہ کر لیے، گھر آئے پوچھا کچھ ہے؟ نہیں ہے تو میں روزے سے ہوں۔ نہیں، فجر طلوع ہونے سے لے کر اس وقت تک آپ نے کچھ کھایا پیا نہ ہو، تب آپ روزے کی نیت کر کے روزہ رکھ لیجئے۔ نفلی روزے میں اللہ نے یہ آزادی دی ہے۔ چلیں مسئلہ نمبر 35 دیکھیے صفحہ نمبر 35 پر، جس شخص نے واجب روزہ رکھا، جیسے قضا روزے ہیں، نظر یا کفارے کا روزہ ہے، تو اس پر ضروری ہے کہ اسے پورا کرے، بغیر عذر کے اسے توڑنا جائز نہیں۔ لیکن نفلی روزے کے بارے میں حکم ہے کہ اسے توڑ سکتے ہیں۔ جی مثال کے طور پہ آپ نے قضا کا روزہ، رمضان کی قضا کر رہے ہیں، یا نظر مانی اس کا روزہ رکھ رہے ہیں، یا کسی گناہ کا کفارہ دے رہے ہیں، تو آپ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ اس کو توڑیں، الا یہ کہ بہت بیمار ہو گئے، یا کہہ لیجئے کہ زبردستی الٹی کر لیے، وہ آگے آئیں گے روزہ توڑنے والی چیزیں، الا یہ کہ کسی سبب سے روزہ ٹوٹ جائے، ورنہ آپ خود سے نہیں توڑیں گے۔ لیکن نفلی روزہ رکھا ہے، عام روزہ رکھا ہے، عصر کے بعد گھر آئے بھوک لگی، آپ کھا سکتے ہیں، انشاءاللہ روزہ توڑ سکتے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن جو روزے واجب ہیں، چاہے وہ قضا کے ہوں، کفارے کے ہوں، ان کو توڑنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ چلے پیج نمبر 36 پر دیکھیے، افطار اور امساک۔ جی افطار ہے، امساک کے معنی ہے رکے رہنا۔ جب سورج پوری طرح غائب ہو جائے تو افطار کیا جائے، افق میں باقی سرخی کا کوئی اعتبار نہیں۔ جی ہاں میرے بھائی، افطار کے لیے یہ چیز سمجھ لیجئے کہ افطار کے لیے نہ اذان شرط ہے، نہ افطار کے لیے آسمان میں بالکل سیاہی کا چھا جانا شرط ہے۔ سورج غروب ہو گیا، آپ نے افطار کر لینا ہے۔ مؤذن صاحب کھا پی کے اذان دے، مؤذن صاحب جیسے اذان دے، ان کی مرضی پر ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا جب سورج ڈوب جائے، اب احتیاطی انتظار 10 منٹ کا کر کے روزے کو فاسد نہیں کرنا ہے، اور ایسے ہی اذان کے انتظار میں بھی نہیں بیٹھنا ہے کہ جب اذان ہوگی تبھی کھائیں گے، نہیں۔ 5:36 پر مثال کے طور پہ سورج غروب ہو رہا ہے، گھڑی میں 5:36 ہو گئے، یا آپ کے موبائل فون میں 5:36 ہو گئے، افطار کر لیجئے، کسی کے انتظار کی ضرورت نہیں، شریعت نے اسی کا پابند بنایا ہے۔ مسئلہ نمبر 39، جب فجر طلوع ہو جائے، فجر سے مراد مشرق کی طرف افق میں پھیلنے والی سفیدی۔ جی ہاں، فجر طلوع ہو جائے سے مراد کیا ہے؟ رات، یہ تو شہروں میں کم نظر آتا ہے کیونکہ لائٹ روشنی بہت زیادہ ہے۔ دیہاتوں میں جب آپ جائیں گے تو جو فجر کی اذان ہوتی ہے نا، اس سے تھوڑی دیر پہلے مشرق میں، یعنی مغرب پچھم میں، پورب میں جو ہے، جہاں سے کہہ لیجئے کہ سورج طلوع ہوتا ہے، وہاں پر ہلکی سی سفیدی دکھائی دیتی، جس کو اللہ نے کہا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہا رات کی تاریکی چھٹتی ہلکی سی سفیدی آتی ہے، اس کو کہتے ہیں فجر کا طلوع ہونا۔ تو الحمدللہ اہل حدیث مساجد میں فجر کے طلوع ہونے کے ساتھ ہی اذان ہو جاتی ہے، یہ عام طور سے، اگر اذان ہو جائے تو ٹھیک۔ تو کہا کہ ایسی حالت ہو جائے تو روزے دار کو فوراً کھانے پینے سے رک جانا چاہیے۔ اب چھت پہ سحری کر رہے ہیں، دیکھا کہ بھائی سفیدی چھا گئی ہے، ختم، کھانے پینے سے رک جائیے، اذان سنیں یا نہ سنیں، ٹھیک ہے، اذان سنیں یا نہ سنیں۔ اور یہ معلوم ہو کہ مؤذن صاحب طلوع فجر کے ساتھ ہی اذان دیتے ہیں، تب تو اچھی بات ہے۔ اور عموماً اہل حدیث مساجد میں الحمدللہ طلوع فجر کے ساتھ اذان ہوتی ہے، یہ ہوتے ہی کھانے پینے سے فوراً رک جانا ہے۔ چلے ہاں، ایک مسئلہ یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں منہ میں ہیں اور اذان ہو گئی، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یا تو اسے تھوک دیجئے، یا بعض اہل علم کہتے ہیں کہ وہ لقمہ آپ کے منہ میں ہے، آپ اسے نگل لیجئے، اپنے پیٹ کے اندر کر لیجئے، انشاءاللہ اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ایسے ہی مسئلے کو آگے بڑھائیں، صفحہ نمبر 38 پر دیکھیے، روزہ توڑنے والی چیزیں، ٹھیک ہے،
کہا کہ حیض و نفاس کے علاوہ روزہ توڑنے والی چیزوں میں 3 شرطوں کی بنا پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جی ہاں، حیض اور نفاس یہ تو بالکل واضح مسئلہ ہے. اس کے علاوہ جو چیزیں روزہ توڑتی ہیں ان میں 3 باتیں ہونی چاہیے. پہلا، سامنے والے کو اس بات کا علم ہو، یعنی بھول کر کے نہ کرے، یا اسے یاد ہو، بھولا ہوا نہ ہو، اور اپنے اختیار سے کیا ہو، کسی نے مجبور نہ کیا ہو. بات سمجھ میں آئی؟ یہ 3 شرطیں ہونی چاہیے. آگے پڑھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. جیسے روزہ توڑنے والی بعض چیزیں آدمی کے جسم سے باہر آنے والی ہیں اور بعض چیزیں اندر جانے والی ہیں. جیسے جمع کرنا، اس میں منی انسان کے جسم سے باہر آتا ہے. جان بوجھ کر کے الٹی کرنا، حیض کا آنا، ٹھیک ہے، اور ایسے ہی پچھنا لگوانا، خون نکلتا ہے اس میں. لیکن صحیح قول یہ ہے کہ حجامے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اس میں اختلاف ہے، لیکن صحیح قول کیا ہے؟ حجامے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. کھانا اور پینا، یہ چیزیں اگر جان بوجھ کے کی جائے، آدمی بھولا نہ ہو اور کسی نے مجبور بھی نہ کیا ہو، 3 شرط جو اوپر پڑی نا، آدمی کو معلوم ہونا چاہیے کہ جمع سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا جان بوجھ کے الٹی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حیض و نفاس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا جان بوجھ کے کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ. اگر معلوم ہے، یاد ہے اسے، اور جان بوجھ کے اس نے کیا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن نہیں معلوم ہے کہ روزے سے ہے کہ نہیں ہے، اور بیوی سے مل لیا، ملنے کے کافی دیر بعد یاد آیا میں روزے سے تھا، تو انشاءاللہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا روزہ برابر ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جان بوجھ کر کے نہیں، بلکہ انجانے میں کھا لیا پی لیا. ہوتا ہے ابتدائی دنوں میں وضو بنانے کے بعد یہاں آ کے پانی پینے کی عادت رہتی ہے. آئے وضو بنا کے 1 گلاس پانی پی لیا، او تیری، میں تو روزے سے تھا. کوئی حرج نہیں، اللہ نے آپ کو کھلایا پلایا، آپ اپنے روزے کو پورا کیجئے، انشاءاللہ اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اچھا، مسئلہ نمبر 42 دیکھیے. بعض روزہ توڑنے والی چیزیں کھانے پینے کے حکم میں ہوتی ہیں. جیسے منہ کے ذریعہ دوا کھانا. منہ کے ذریعہ کیا ہے؟ دوا کھانا، گولیاں وغیرہ کھانا، یا طاقت کے انجیکشن لینا، یا اسی طرح خون چڑھانا یا منتقل کرنا، چڑھانا یا دوسرے کو دینا، بشرط یہ کہ سامنے والے کو کیا ہے، اس سے طاقت ملتی ہو. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی سامنے والا خون اس لیے لے رہا ہے کہ مجھے طاقت ملے گی تو میں اپنے روزے کو برابر کر لوں گا. اگر ایسا مسئلہ ہے تو پھر سامنے والے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ہاں، بیمار ہے تو پہلی بات تو بیماری میں روزہ رکھے گا نہیں. ایکسیڈنٹ ہوا اس میں بھی وہ روزہ نہیں رکھے گا. بات سمجھ رہے؟ خون چڑھانے کا مقصد یہ کہ اس کے جسم میں طاقت پہنچے. بات سمجھ میں آئی؟ چلے. ایسے ہی انجیکشن جو کھانے پینے کا بدل نہ بن سکتی ہو بلکہ علاج کے طور پر. جی ہاں، جیسے پینسلن ہے یا انسولین ہے یا چستی پھرتی کی جو دوائیں ہیں، یعنی یہ انجیکشن کی صورت میں، دوا کھانے کا نہیں، کھائے تو روزہ ٹوٹ جاتا. ٹھیک ہے. یا کوئی کرونا وائرس کا انجیکشن کوئی لگوا لے یا بوسٹر لگوا لے، یہ سب چیزیں ہیں تو انشاءاللہ اس سے جو ہے اس کے روزے نہیں ٹوٹتے، چاہے وہ انجیکشن اپنے گوشت پر لگائے یا اپنے رگوں میں، نس میں لگائے. بات سمجھ میں آئی؟ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ہاں، ایک آدمی ڈائلیسس کا مریض ہے، اگر وہ ڈائلیسس کے لیے جائے، خون کی بدلی ہو تو انشاءاللہ اس کا روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا ہے. حتیٰ کہ کہتے ہیں ناک میں دوا ڈالنے، آنکھ میں دوا ڈالنے، دانت نکلوانے، زخم پر مرہم پٹی لگانے، ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ایک آدمی روزے کی حالت میں ہے، دمہ کا مریض ہے، اسپرے مارتا ہے، انشاءاللہ اس سے بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کا روزہ اس سے بھی نہیں ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ چلے. اس لیے کہ وہ کھانے پینے کی چیز نہیں، اس کا اثر پھیپھڑے پر ہوتا ہے، معدے پر اس کا اثر نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، جانچ کے لیے، ٹیسٹ کے لیے خون دیا، انشاءاللہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. حتیٰ کہ گلے کا انفیکشن ہو جائے روزے کی حالت میں اور آپ گلالی کرتے ہیں، گرگرا کرتے ہیں، اس صورت میں اگر وہ حلق کے نیچے نہیں جاتا ہے تو انشاءاللہ آپ کا روزہ باقی رہے گا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. چلے. اس کے بعد کہتے ہیں مسئلہ نمبر 43 دیکھیے پیج نمبر 40 پر، جس نے جان بوجھ کر روزے میں بلا عذر کے کھا لیا پی لیا تو اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا، اس پر توبہ واجب ہے اور وہ اس روزے کی قضا کرے گا. اور اگر کوئی حرام چیز کے ذریعے روزہ توڑ لے، روزے کی حالت میں جان بوجھ کے سگریٹ پیتا ہے تو یہ ڈبل مجرم ہے.
یہ کیا ہے؟ یہ ڈبل گنہگار ہے. ایک تو اس نے نشاور چیز کا استعمال کیا، دوسرا اس نے اپنے روزے کو توڑا ہے. ٹھیک ہے، چلیں. مسئلہ نمبر 44، اگر بھول کر کھا پی لے تو اسے چاہیے کہ اپنے روزے کو پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا. اس پر نہ کوئی قضا ہوگی نہ اسے کوئی کفارہ ہوگا. ہاں، اگر اپنے مسلمان بھائی کو آپ دیکھ رہے ہیں وضو کر کے آنے کے بعد روزے کی حالت میں پانی پی رہا ہے، آپ نے کہا رے بھائی تم روزے سے ہو، تو اس صورت میں جتنا پیا ہے اتنا ہی پیے، باقی کو وہاں پر رکھ دے. تو اس طرح دوسرے بھائی کی ہم مدد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. مسئلہ نمبر 46 دیکھیے. کہا جس پر روزہ فرض ہو اور وہ جان بوجھ کر اپنے اختیار سے دن میں جمع کر لے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا. بات سمجھ میں آئی؟ روزے کی حالت میں اگر جان بوجھ کر بیوی سے مل لے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، چاہے منی کا خروج ہو یا نہ ہو. اب اس کے بعد وہ دن بھر بغیر کھائے پیے گزارے گا، بعد میں اس روزے کی قضا بھی کرے گا اور کفارہ بھی دے گا. کفارہ کیا ہے؟ یا تو ایک غلام آزاد کرے، یا مسلسل 2 مہینے روزہ رکھے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. ہو گیا. اب یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر بیوی کو مجبور کرتا ہے ہم بستری کے لیے، بیوی راضی نہیں ہے، یا بیوی شوہر کو مجبور کرتی ہے وہ راضی نہیں، زبردستی، تو اس صورت میں مجبور کرنے والا ذمہ دار ہوگا، اس کا روزہ ٹوٹے گا، اسے قضا کرنی ہوگی، اسے کفارہ دینا ہوگا. لیکن جس کو مجبور کیا گیا ہے نہ اس کا روزہ ٹوٹے گا، نہ اسے قضا کرنی ہے، نہ اسے کفارہ دینا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ چلیں. اس کے بعد جو ہے سیدھا آتے ہیں اس کے بعد کے جتنے مسائل ہیں اس میں کچھ چیزیں جو ہیں مختصراً میں آپ کو اشارتاً سمجھا دوں. روزے کی حالت میں مسواک کرنے کا مسئلہ ہے. روزے کی حالت میں کیا ہے؟ مسواک کرنے کا مسئلہ ہے. تو آپ جیسے چاہے مسواک کریں، چاہے مسواک کو بھگا کر کے کیجئے یا مسواک کو دانت سے چبا کر کے کیجئے. ایسے ہی وضو کرتے وقت جو کلی کرتے ہیں تو پانی تھوکنے کے بعد منہ میں جو پانی کا اثر بچ جائے، اگر وہ حلق کے نیچے چلا جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. بہت زیادہ گرمی ہے، سر پہ پانی ڈال لیا، بار بار کلی کر لیا، نہا لیا، اس سے انشاءاللہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس سے آپ کے روزے پر اثر نہیں ہوتا ہے. تو اب اس کے بعد جو ہے سیدھا ہم چلتے پیج نمبر 47 پر. عورت کے روزے کے احکام. میں ایک بنیادی طور پر بات بتا دوں، میری بہنیں خاص کر کے یہ باتیں سن لیں، یہ باب جو ہے ان سے متعلق ہے. تو میری بہنیں، یہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں شرم اور حیا سے تعلق رکھنے کی وجہ سے شاید میں نہ بتا پاؤں، تو جن مسائل کو میں چھوڑ دوں وہ آپ اپنے گھروں پر جا کر کے پڑھ لیں. ٹھیک ہے؟ چلے. سب سے پہلی چیز، جو لڑکی بالغ ہو جائے مگر حیا کی وجہ سے اظہار نہ کر سکے اور روزہ چھوڑتی رہے تو اس پر توبہ اور چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا لازم ہے. اور اگر دوسرا رمضان آنے سے پہلے قضا نہیں کیا تو قضا کے ساتھ ہی ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو بطور کفارہ کھانا کھلائے. یہی حکم اس لڑکی کا بھی ہے جو اپنے حیض کے ایام میں شرم کی وجہ سے روزہ رکھتی گئی ہو اور بعد میں قضا نہ کیا ہو. دیکھیں یہاں دو باتیں بتائی گئی ہیں. ایک یہ کہ کوئی بچی بالغ ہو گئی لیکن وہ شرماتی اپنے گھر والوں کو نہیں بتا رہی ہے کہ میں بالغ ہو گئی ہوں، کسی کو اس نے نہیں بتایا، اور رمضان کے روزے اس نے پورے چھوڑ دیے. بات سمجھا آپ نے؟ بالغ ہو گئی 10 سال کی عمر میں، لیکن اس نے گھر میں کسی کو نہیں بتایا. کیا کیا اس نے؟ رمضان کے روزے پورے چھوڑ دیے. گھر والوں کو معلوم ہے کہ بچی ابھی بالغ نہیں ہو اس لیے روزہ نہیں رکھ رہی ہے. کہا کہ ایسی بچی کو چاہیے کہ پورے روزوں کی قضا کرے، 30 روزے کی قضا کرے بالغ ہونے کے بعد سے جو اس نے روزے چھوڑے. اور اگر اس سال قضا نہیں کرتی ہے، آئندہ سال کا روزہ اگر آ جائے تو جب دوبارہ قضا کرے گی تو ہر روز کے بدلے یعنی 30 روزے کے بدلے 30 مسکین کو ایک مسکین کو روزانہ کھانا کھلائے گی اور روزے بھی رکھے گی. بات سمجھ میں آئی؟ کیا کہا کہ دوسرے رمضان کے آنے سے پہلے اگر قضا نہیں کرتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ 2022 میں کوئی بچی بالغ ہو گئی رمضان میں اور 2022 میں اس نے روزہ نہیں رکھا، کیوں؟ شرم کے مارے گھر والوں کو نہیں بتایا. ہوتا ہے شرم کے مارے اس نے نہیں بتایا کہ میں بالغ ہو گئی ہوں، روزہ چھوڑ دیا، اور 2023 کا رمضان آ گیا. اب اس رمضان کے بعد جب وہ قضا کرے گی
پچھلے روزوں کی تو روزہ بھی رکھے گی اور ہر روزے کے بدلے کی مسکین کو کھانا بھی کھلائے گی. ٹھیک ہے. دوسری چیز، وہ بہن جس کو حیض آتے ہیں وہ روزہ بھی رکھ رہی ہے لیکن مارے شرم کے کسی کو نہیں بتلا رہی ہے، حیض کے دنوں میں بھی روزہ رکھ لیتی ہے، تو ایسا نہیں کہ اس کا روزہ ہو جائے گا، اسے کیا ہے بعد میں ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیں. اس کے بعد شوہر کی موجودگی میں عورت رمضان کے علاوہ دوسرے روزے بغیر اس کی اجازت کے نہیں رکھ سکتی. ہاں اگر شوہر سفر پر ہو تو کوئی حرج نہیں. جی ہاں، عورت رمضان کا روزہ فرض ہے عورت پر بھی، شوہر رہے نہ رہے اس کو روزہ رکھنا ہے، لیکن وہ نفلی روزہ رکھنا چاہتی ہے، جیسے ہر مہینے 13، 14، 15 تاریخ کو وہ پیر اور سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا چاہتی ہے، تو اس صورت میں اگر شوہر گھر پر ہے تو اس سے اجازت لے لے، اس کے بعد روزہ رکھے. بس سمجھ میں آئی؟ جی. اس کے بعد اگر حائضہ عورت، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو پاک پاتی ہے، یعنی مثال کے طور پہ اس کو 5-6 دن تک بلڈ آتے ہیں، اس کے بعد بلڈ آنا رک جائے، اپنے آپ کو پاک پاتی ہے تو اس رات وہ روزے کی نیت کر لے گی. جیسے عشاء کے وقت سے اس کا بلڈ آنا بند ہو گیا، بالکل بھی بند، وہ پاک ہو گئی، غسل ابھی اس کا باقی ہے، تو اس صورت میں وہ رات سے روزے کی نیت کرے گی، روزہ رکھے گی. ٹھیک ہے، روزہ رکھے گی، اور یا تو وہ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے غسل کر لے یا سحری کے بعد بھی غسل کرے تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے. ایسے ہی کوئی مرد حالت احتلام میں ہے، چاہے بیوی سے ملنے کی وجہ سے یا نارمل حالت میں، تو وہ اس حالت میں سحری کھا لے لیکن فجر کی نماز سے پہلے وہ غسل کر لے اور اس کے بعد نماز کی ادائیگی کرے. بات سمجھ میں آئی؟ انشاءاللہ اس سے اس کے روزے میں کوئی خرابی نہیں آئے گی. اس کے بعد ایک مسئلہ ہے، مسئلہ نمبر 65 دیکھیے آپ. جس عورت کو معلوم ہو کہ اس کی ماہواری کل سے شروع ہوگی، پھر بھی وہ نیت کرے اور روزہ رکھے جب تک خون نہ آ جائے، وہ روزہ نہ چھوڑے. جی ہاں، مثال کے طور پہ کسی کو معلوم ہے کہ ہر مہینے 10 تاریخ کو مجھے بلڈ آتا ہے، تو وہ ایسا نہیں کہ 9 تاریخ کی رات میں سحری کھانا چھوڑ دے، نہیں، وہ سحری کھائے، روزہ رکھے. ہو سکتا ہے اس کو اس دن بلڈ نہ ہے تو اس صورت میں اس کا اس دن کا روزہ پورا ہو جائے گا، اور اگر درمیان میں بلڈ آ جائے تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ گیا، روزہ ختم ہو گیا، بعد میں اس دن کی وہ قضا کرے گی. ٹھیک ہے نا؟ چلے. اس کے بعد جو ہے ایک مسئلہ ہے، وہ یہ کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خاتون کو یا عورتوں کو مس کیریج ہو جاتا ہے، حمل ساقط، ایک تو بچے کی پیدائش ہوئی تو وہ خون آتا ہے، وہ جتنے دن آئے گا اس کو روزہ نماز سے رکے رہنا ہے. جس دن، ضروری نہیں 40 دن، وہ 5 دن کے بعد بھی بند ہو جائے تو روزہ نماز شروع کر دے گی، 10 دن کے بعد بھی بند ہو جائے تب. ہاں 40 دن کے اوپر جائے گا تو استحاضہ کا خون شمار ہوگا، وہ نماز بھی پڑھے گی، روزہ رکھے گی، ہر 2 نمازوں کے لیے غسل کرے گی وہ. بس سمجھ میں آئی؟ 40 دن کے اوپر جائے تو، لیکن اس سے پہلے جب بھی بند ہو جائے اس صورت میں وہ روزہ رکھے گی انشاءاللہ اور نماز بھی پڑھے گی. اب ایک خاتون کو مس کیریج ہو گیا، بچہ مکمل صورت میں بنا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ یعنی مثال کے طور پہ ابھی بچے کی تخلیق شروع ہوئی ہے، بچہ مکمل نہیں بنا، تخلیق شروع ہوئی ہے اور اس کا سر ہاتھ وغیرہ سب موجود ہے، بچے کے سر ہاتھ بن گئے ہو، اس صورت میں اگر حمل گر جائے تو وہ کیا ہے، اس کے بعد آنے والا خون نفاس کا خون شمار کیا جائے گا. مس کیریج ہو جائے، ہوتا ہے بچہ جو ہے مثال کے طور پہ پیٹ میں جو ہے 4 مہینے 5 مہینے کے بعد بچہ مر گیا، اب وہ کیا کرے گی، تو اس کے بعد آپریشن یا ابورشن کے بعد جو خون آتا ہے وہ نفاس کا خون شمار ہوتا ہے. تو جتنے دن بلڈ آئے گا روزے سے رکی رہے گی اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے وہ روزہ رکھے گی. یہ بات سمجھ لیجیے. چلے. اس کے بعد کہا مسئلہ نمبر جو ہے 68 دیکھیے، استحاضہ کے خون سے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. جی ہاں، استحاضہ عورتوں کو ایک بیماری ہوتی ہے، کسی رگ میں نس میں تکلیف کی وجہ سے ان کو بلڈ آتا ہے. یہ بلڈ پیریڈ کے ایام کے علاوہ آئے، حیض کے علاوہ یا نفاس کے ایام کے علاوہ آئے تو یہ استحاضہ کا خون شمار ہوتا ہے اور اس میں عورت کو روزہ رکھنا ہے، اس سے اس کے روزے پر اثر نہیں ہوتا. لیکن حیض کا خون ہے یا نفاس کا خون ہے جو بچے کی پیدائش کے بعد آتا ہے تو اس میں روزہ نہیں رکھنا ہے. لیکن اس کے علاوہ
استحاضہ کا خون آئے تو اس میں روزہ رکھنا ہے۔ اچھا، مسئلہ نمبر 69، صحیح بات یہ ہے کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو مریض پر قیاس کیا جائے گا۔ جی ہاں، دودھ پلانے والی عورت ہے، پریگننٹ ہے، تو اس کو بیمار پر قیاس کیا جائے گا۔ ان کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، اور بعد میں صرف ان کو قضا کرنی ہے، ایک مسکین کو کھانا نہیں کھلانا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم، اللہ نے مسافر سے روزہ اور آدھی نماز معاف کر دیا ہے، اور حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں سے روزہ معاف کر دیا ہے۔ تو جو عورت پریگننٹ ہو، چاہے پہلے مہینے میں ہو یا 9ویں مہینے میں ہو، اس کے اوپر کیا ہے؟ روزہ فرض نہیں ہے۔ دودھ پلا رہی ہے بچے کو، 2 سال تک پلائے گی تو دونوں سال اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ ہاں، بعد میں وہ ان روزوں کی قضا کر لے گی، 2 سال کی قضا کر لے گی، اور یہ پریگننسی میں جو 1 مہینہ کا روزہ چھوٹے اس کی قضا کر لے گی۔ ایک مسکین کو کھانا کھلانا کافی نہیں ہوگا۔ ہماری بعض عورتیں کیا کرتی ہیں، اس حالت میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتی ہے، وہ کافی نہیں ہے میری بہنیں، بلکہ ان روزوں کی بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ وہ عورت، 70 نمبر مسئلہ، وہ عورت جس پر روزہ فرض ہو، اگر اس کے شوہر نے اس کی رضا سے روزے کی حالت میں جمع کر لیا تو اس کا بھی وہی حکم ہے جو مرد کا۔ جی ہاں، دونوں باہمی رضامندی سے اگر ہم بستری کرتے ہیں تو دونوں کے روزے ٹوٹ گئے، اس روزے کی قضا ہے اور اس کے بعد کفارہ ہے۔ غلام آزاد کیجئے، یا 2 مہینے روزہ رکھیے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیے۔ لیکن اگر شوہر کی زبردستی سے یا بیوی کی زبردستی سے ایسا معاملہ ہوتا ہے تو جس نے زبردستی کی ہے وہ مجرم ہوگا، سامنے والا مجرم نہیں ہوگا۔ تو الحمدللہ کم و بیشی کے ساتھ یہ 70 مسائل جو ہیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس میں جو بھی اچھی اور خیر کی باتیں ہیں وہ اللہ کی توفیق سے ہیں، جو بھی کمی ہے میرے نفس کی کمی ہے اور شیطان کے شر سے ہے، جس کی میں اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسے ہی پڑھنے پڑھانے اور سیکھنے سکھانے کی توفیق دے۔ ایک گزارش یہ ہے، گھر جانے کے بعد رمضان سے پہلے 1 مرتبہ اس کتاب کو آپ ضرور پڑھیں۔ یہ جو کتاب آپ کو دی گئی ہے یہ گفٹ کاپی ہے، آپ کے لیے تحفہ ہے مسجد کی طرف سے، یہاں کے ذمہ داران کی طرف سے، ان کے حق میں بھی دعا کریں۔ تو کم از کم 1 مرتبہ پڑھیں۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے جو میں نے سمجھایا ہے تو میرا فون نمبر سیف بھائی کے پاس، امام صاحب کے پاس موجود ہے، آپ نمبر لے لیجئے، بلا جھجک مجھ سے رابطہ کر کے وہ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، اللہ ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا قبول فرما لے، آمین، جزاکم اللہ خیراً۔ جی سوالات اگر ہوں سیف بھائی تو یہ سیف بھائی بند کر دیجیے، سیف بھائی یہ بند کر دیجیے، مجھے دے دیجیے۔